السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول گھر 291. ناول نیم دہشت ہجراں، رائٹر نیم حیا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 25. آئی وڈ لائک ہر ٹو بی مائی آنی بٹ، اس نے ارزم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا مگر چہرے پر الجھن کے تاثرات لیے گلے رخ کو مخاطب کیا. گرینی، از شی یور ڈاٹر؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں فرینچ لب و لہجے میں انگلش بولتے استفسار کیا. گلے رخ نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا. سب اس کی باتوں پر مسکرا رہے تھے. اپنی الجھن دور کر کے اس نے ارزم کو دیکھا، پھر اونچا ہو کر ارزم کے گال پر بوسہ دیا. یہ اس بات کا اظہار تھا کہ اس نے ارزم کو اپنی آنی تسلیم کر لیا تھا. ارزم نے نہال ہوتے اسے پیار کیا اور اسے چاکلیٹ کھلانے لگی. سکندر بھی ابھی کمرے میں آیا تھا. اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا. ہر چیز ویسی ہی تھی مگر اسے کمرہ بالکل انجان و ویران لگ رہا تھا. وہ دھیرے دھیرے چلتا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا، ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا. منہ دھوتے ہوئے اس کی نظر شیشے پر لگے نوٹس پر گئی. ایک اداس مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا. پہلا نوٹ سکندر کا اپنا لکھا ہوا تھا. وہ ایک بار پھر ان نوٹس کو پڑھنے لگا. کلوز یور آئیز، اوپن یور ہارٹ اینڈ فیل مائی سول منی، ٹچنگ یو، نیڈنگ یو، wanting you in every second of every day, begging you in soft and breathless whispering for your passion and love. نیچے زرمین کا جواب شرارت سے بھرپور تھا. اگر میں نے آنکھیں بند کر دیں تو گر جاؤں گی. وہ ہلکا سا مسکرایا اور اپنا جواب پڑھنے لگا. جن کو بچانے کی طلب شدت اختیار کر جائے انہیں بچا ہی لیا جاتا ہے ڈیئر منی، اور تم مجھ سے جتنی بھی دور جاؤ میں ہر دفعہ تمہارا راستہ اختیار کروں گا. تم گرو گی میں تمہیں مضبوطی سے تھام لوں گا. تمہارا ہر راستہ مجھ پر ختم ہوگا. تمہاری ہر منزل صرف حزام سکندر ہوگا. اس سے آگے زرمین کا کوئی جواب نہیں تھا. باقی سارا نوٹ خالی تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر ان نوٹس کو انگلی کے پوروں سے چھوا. دل کا درد پھر سے بڑھا تھا. ماضی کا درد ایک بار پھر کھلا تھا. دوپہر سے شام ہونے کو آئی تھی مگر حسن سکندر اب تک کمرے سے نہیں نکلے تھے. سکندر نے یزدان کو ڈنر کروا کے سلا دیا تھا. گویا کہ یزدان اپنے باپ کے رویے پر پریشان و افسردہ تھا مگر سکندر کی توجہ و محبت سے وہ جلد بہل جاتا تھا. سکندر خود بھی اپنے باپ کے حوالے سے تشویش کا شکار تھا. یزدان کو سلانے کے بعد اس نے ان کے کمرے کا رخ کیا. اس کا ارادہ آج ان سے دو ٹوک بات کرنے کا تھا. ان کے رویے کی وجہ جاننا تھا. اس نے ابھی دروازہ نوک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے آتی اپنے باپ کی غراتی آواز نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی ساکت کیا. جیسا تم نے کہا تھا میں نے تمہیں اور تمہاری فیملی کو بچانے کے لیے تمہیں اپنا بھائی سمجھ کر وہی کیا مگر تم نے میرے مخلص پن کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. تم ہی آستین کا وہ سانپ نکلو گے جسے میں پچھلے 1 سال سے تلاش کر رہا تھا. اگر مجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے نہ صرف ختم کرتا بلکہ نشان عبرت بناتا تاکہ تم جیسا کوئی غدار دوبارہ اس پاک دھرتی اور اپنے مخلص رشتوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرتا. تم نے محافظ ہو کر بھی غداری کی جس کی سزا تمہیں اور تمہاری پوری نسل کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے. ساجد، ان کی بات سن کر کئی پہلو اس کے دماغ میں گھومے مگر وہ ادھوری بات سے مطلب اخذ کرنے کی بجائے دروازہ نوک کرتا اندر داخل ہوا. بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اس کا انداز بالکل سپاٹ تھا. اس کے لہجے پر وہ ٹھٹکے. میں نے منع کیا تھا نا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب مت کرے. تو تم کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے روکھے پن سے سوال کیا.
ان کی بات و انداز پر سکندر حیران ہوتا گہری سانس بھر گیا۔ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں اور کر کے ہی جاؤں گا۔ اس نے لفظوں پر زور دیا، لہجے میں تمیز اب تک قائم تھی۔ حسن سکندر نے ایک جانچتی نظر اپنے خوبرو بیٹے پر ڈالی جو قد کاٹ میں ان سے بھی بڑھ گیا تھا۔ آپ کے اس رویے کا سبب جان سکتا ہوں؟ دانی اس سب سے بہت پریشان ہے بابا۔ میں نے بمشکل اسے کھانا کھلا کر سلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی موجودگی میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ پھر بھی آپ نے ہمیں لنچ پر جوائن کیا، نہ ہی ڈنر پر۔ اور آپ ساجد انکل سے کس سلسلے میں بات کر رہے تھے؟ اگر آپ کے رویے کا سبب اس سلسلے سے جڑا ہے تو پلیز اس کا اثر دانی پر مت ہونے دیں۔ میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں مگر وہ نہیں، وہ ابھی بچہ ہے، لہٰذا آپ اس سے اپنا رویہ نارمل رکھیں۔ اس کے الفاظ اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، الفاظ منت کرتے ہوئے جبکہ لہجہ خشک تھا۔ تم بات کر چکے ہو تو جا سکتے ہو، انہوں نے رخ موڑ کر قدرے توقف بعد ٹھنڈے لہجے میں کہا، مگر چہرے پر دکھ کے آثار تھے۔ آپ بات کیے بغیر مجھے ایسے نہیں بھیج سکتے بابا۔ مسئلہ کیا ہے اور اس سب میں آپ کا کیا کردار ہے؟ اب کے سکندر کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے پیشانی پر تیوریاں سجائے سکندر کو دیکھا۔ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں، سکندر نے آئی بروز اچکا کر جتاتے لہجے میں کہا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو حزام؟ کھل کر بات کرو۔ اب کہ ان کا لہجہ یکسر ہموار تھا، وہ غلطی پر نہ ہوتے ہوئے بھی غلط بن بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھائی جیسے دوست کی ہمدردی میں مدد کی تھی جس نے انہیں خود کا، وطن کا اور جوان بیٹوں کا مجرم بنا دیا تھا۔ میں آپ کی بات سن چکا ہوں جو آپ ابھی ساجد انکل سے کر رہے تھے، تو بتائیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ سکندر کی بات سن کر انہیں کمرہ تنگ پڑتا محسوس ہوا۔ بائیں جانب شدید درد اٹھا جس نے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ بابا! سکندر نے پریشان ہوتے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اس نے انہیں سہارا دے کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ بائیں پہلو میں درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ انہوں نے بند ہوتی آنکھوں سے خود پر جھکے فکر مند سکندر کو دیکھا تو ان کا پچھتاوا مزید بڑھا۔ پچھتاوے کا آنسو آنکھ سے نکل کر کنپٹی میں جذب ہو گیا۔ سکندر جو ان کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ ان کا آنسو دیکھ کر شدید تشویش کا شکار ہوتا، جلدی سے انہیں اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا۔ ملازم کے گاڑی کا دروازہ کھولنے پر اس نے سرعت سے انہیں اندر لٹایا اور خود بھی ساتھ بیٹھتے ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر ان کی ہتھیلیاں سہلانے لگا۔ گاڑی تیز چلاؤ، اس نے پریشانی سے ان کی ہتھیلیاں مسلتے ہوئے تیز لہجے میں شوفر سے کہا۔ شوفر نے سر ہلاتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال پہنچ کر تمام فارمیلٹیز پوری کر کے ان کو ایمرجنسی آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ اضطرابی کیفیت میں آپریشن تھیٹر کے باہر مسلسل چکر لگا رہا تھا مگر اندر سے کوئی خبر آ کے نہیں دے رہی تھی۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو بابا نے اتنا سٹریس لے لیا؟ کیا کسی مشن کے سلسلے میں؟ نہیں، بابا اپنا ہر مشن حوصلے کی چٹان پر چڑھ کر سر کرتے ہیں۔ یہ کسی اور بات کی پریشانی انہیں اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ یہ کس متعلق ہو سکتی ہے جو وہ اب اتنی پریشانی لے رہے ہیں، وگرنہ وہ بہت ہمت و حوصلے والے بندے ہیں۔ مسلسل سوچتے ہوئے اچانک باپ کی آواز دماغ میں گونجی، تم نے محافظ ہو کر بھی غداری کی جس کی سزا تمہیں اور تمہاری پوری نسل کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے ساجد۔ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ ایگزیکٹلی، یہ ساجد انکل کے متعلق ہی ہو سکتا ہے۔ شاید انکل نے کوئی غلطی کر دی ہو۔ پھر سے
اس نے پریشانی سے سوچتے ہوئے موبائل نکال کر ساجد ملک کا نمبر ملایا۔ وہ ساجد ملک کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ حسن سکندر شاہ اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ساجد ملک ان کے بہت اچھے دوست جاسم ملک کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ ساجد ملک کو بالکل اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتے تھے، اور جاسم ملک کی حادثاتی موت کے بعد تو انہوں نے بالکل بڑے بھائی کی طرح ساجد ملک کو ہر معاملے میں رہنمائی دی تھی۔ حسن سکندر نے فورسز جوائن کی اور ان کی دیکھا دیکھی کچھ سالوں بعد ساجد ملک نے بھی فورسز جوائن کر لی۔ حسن سکندر اس کا اقدام سے بہت خوش تھے۔ انہی دنوں حزام کی پیدائش نے ان کی خوشی کو چار چاند لگا دیے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے حسن سکندر نے اسے سیکرٹ سروس جوائن کرنے کا مشورہ دیا۔ ساجد ملک نے ان کے مشورے کو اقرار کی سند بخشتے ہوئے سیکرٹ فورسز جوائن کر لیں۔ اب وہ اکثر جونیئر کی حیثیت سے حسن سکندر کے کسی نہ کسی مشن کا حصہ ہوتا تھا۔ وہ اکثر اوقات ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتا تھا کہ اس جیسے چالاک و ہوشیار سولجر سے کوئی توقع نہیں کرتا تھا۔ کئی مرتبہ اس کی چھوٹی بے ضرر غلطیوں کو حسن سکندر نے نظر انداز کیا، مگر وہ یکسر انجان تھے کہ ان کی اتنی محبتوں اور مخلص پن کو مطلب کی پوٹلی میں باندھ کر ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی مگر کال اٹینڈ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے متعدد مرتبہ کال کی مگر ہر دفعہ رزلٹ وہی رہا، 0۔ گہری سانس بھرتے اس نے موبائل واپس پینٹ کی پاکٹ میں رکھا اور اپنے باپ کی سلامتی کی دعا کرنے لگا۔ 3.5 گھنٹے کے طویل جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹرز باہر آئے۔ بابا کیسے ہیں؟ اس نے سرحد سے آگے بڑھ کر فکرمندی سے استفسار کیا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے، ان کو میجر اٹیک آیا تھا، ہم نے اینجیوپلاسٹی کر دی ہے، کچھ دیر تک انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے زندگی کی نوید دے کر گیا تھا۔ وہ خدا کا بے حد مشکور ہوا جس نے اس کے باپ کو نئی زندگی بخشی تھی۔ پریشانی کچھ کم ہوئی تو اسے دفعتاً یزدان کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے لینڈ لائن پر کال ملائی۔ دانی کو چیک کر کے مجھے ابھی خبر کرو کہ وہ سکون سے سو رہا ہے نا، اور اگر جاگ کر میرا یا بابا کا پوچھے تو کہنا کہ بابا سو گئے ہیں اور میں کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلا ہوں، اسے حقیقت سے آگاہ مت کرنا۔ ہدایت دے کر اس کا جواب سن کر اس نے کال کاٹی اور اٹھ کر باپ کو دیکھنے چل دیا۔ آج ہالیڈے تھا اور شام کو ارزم اور زرجان کا نکاح ہونا طے پایا تھا۔ نکاح کا ڈریس لینے گلے رخ نے زرجان کو کہا تھا کہ وہ ارزم کو لے کر جائے، مگر زرجان جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ اکیلی نہیں جانا چاہے گی، سو اس نے زرمین کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ ارزم اپنی شاپنگ پہلے ہی کر لو، کیونکہ اگر زر نے شاپنگ سٹارٹ کر دی تو پھر بھول جاؤ کہ آج ہم شام تک گھر واپس جائیں گے۔ زرمین نے مال میں اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کرتی ارزم کو رازدارانہ مخاطب کیا۔ کیوں؟ وہ پریشان ہوئی۔ کیونکہ اس مسٹر پرفیکٹ کو کوئی چیز جلدی پسند نہیں آتی۔ پورا مال گھومنے کے بعد اسے کوئی ایک چیز پسند آتی ہے، وہ بھی تب جب میں مرنے والی ہو جاتی ہوں، اور بدتمیز تو ایسا ہے کہ ہر دفعہ مجھے بلا وجہ اپنے ساتھ گھسیٹتا ہے۔ زرمین نے بات مذاقاً کہی تھی مگر ارزم حساس لڑکی تھی، اس کے دماغ میں یکخلق کئی سوچیں ابھری۔ یکدم شاپنگ میں اس کی ساری دلچسپی ختم ہو گئی۔ ارزم یہ والا کیسا ہے؟ زرمین نے اسے لائٹ بلو رنگ کا پیروں تک آتا فل سلیوز والا نیٹ کا گاؤن دکھایا۔ اچھا ہے، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ اس کی نظریں گاؤن پر تھیں مگر دماغ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ نہیں، کوئی اور دیکھ لیتے ہیں۔ زرمین نے ارزم کی عدم دلچسپی کو محسوس کرتے وہ واپس رکھا۔ جو شخص چیزوں کے معاملے میں اتنا کانشیس ہے، وہ شخص اپنا لائف پارٹنر کے بارے میں کس قدر کانشیس ہوگا۔ انہوں نے ضرور انکل کی وجہ سے اس رشتے پر رضامندی
ظاہر کی ہوگی، وگرنہ لائف پارٹنر کے حوالے سے ضرور ان کا معیار بہت بلند ہوگا۔ کیا میں ایک بوجھ کی مانند ان کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہوں؟ ارزم نے سوچتے ہوئے زرجان کو دیکھا جو ہنستے ہوئے زرمین سے بات کر رہا تھا اور ہاتھ میں ایک پنک بال گاؤن لیے کھڑا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کے دماغ کی نیلی رگ واضح ہو رہی تھی اور ہیزل گرین آنکھیں چمک رہی تھیں، دونوں گالوں میں پڑتے گہرے ڈمپلز اس کی مسکراہٹ کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ بلا شبہ خوبصورت مردوں میں سے ایک تھا، ارزم نے دل میں اعتراف کیا۔ زرجان جو زرمین سے بات کر رہا تھا اچانک کسی خیال کے تحت نظروں کا رخ ارزم کی جانب گیا۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر زرجان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ارزم نے سٹپٹا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ اس کے سٹپٹانے پر وہ مزید دلکشی سے مسکرا دیا۔ یہ دیکھو ارزم، یہ والا کیسا ہے؟ اور تم خود بھی کچھ پسند کرو نا۔ زرمین نے زرجان کے ہاتھ سے وہی پنک گاؤن لے کر ارزم کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، یہ بہت پیارا ہے مگر مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا دیکھوں۔ اس نے بےچارگی سے زرمین کو جواب دیا۔ اس نے دوبارہ زرجان کو دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی تھی۔ آپ کس قسم کے ڈریس میں کمفرٹیبل فیل کریں گی، وہی دیکھ لیتے ہیں۔ زرجان نے اس سارے عرصے میں ارزم کو پہلی بار مخاطب کیا تھا۔ اچانک اس کے مخاطب کرنے پر ارزم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اٹس گڈ۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے زرجان کے پسند کیے ڈریس کو ہی قبولیت کی سند بخشی۔ آر یو شیور؟ زرجان کو لگ رہا تھا کہ وہ جھجک محسوس کر رہی ہے۔ یس، اس نے دھیمی آواز میں اسے جواب دیا اور ہاتھ میں پکڑے ڈریس کو دیکھا جو فل سلیوز والا پیروں سے نیچے جاتا گلابی رنگ کا بال گاؤن تھا۔ ارزم کی شاپنگ مکمل کروانے کے بعد اس نے زرمین کو شاپنگ کروائی اور انہیں لیے فوڈ کورٹ میں آ گیا۔ زرجان نے صرف سیلڈ، ارزم نے فریش جوس اور زرمین نے آئس کریم لی تھی۔ کھانے کے دوران وہ تینوں مختلف سوچوں میں گھرے ہوئے تھے۔ کیا آج واقعی میں زرجان خان بنگش کی زندگی میں ایک بوجھ کی مانند شامل ہو جاؤں گی؟ ارزم نے جوس کا گھونٹ بمشکل حلق سے نیچے اتارتے ہوئے سوچا۔ اتنی زیادہ آئس کریم کھاتی ہو منی، گلا خراب ہو جائے گا۔ سکندر کی فکر مند آواز آج بھی اس کے آس پاس پوری شد و مد سے گونجی تھی۔ زرجان مسلسل زرمین کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج اپنے نکاح کے بعد وہ زرمین سے دو ٹوک بات کرے گا۔ سکندر کی آج جرمنی کی فلائٹ تھی۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر بیٹھا کان میں لگے آلے کے ذریعے زرمین کی آواز سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوتے ہی وہ اپنا ہینڈ کیری لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 راتوں سے وہ سویا نہیں تھا مگر تاحال آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ آج بھی اس کی آواز سنتے ہی اس کی یاد نے پوری شدت سے حملہ کیا تھا۔ ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور سکندر نے اسے دیکھا تک نہیں تھا، اس کی خوشبو کو اسے محسوس نہیں کیا تھا، صرف اس کی آواز سن رہا تھا جو اب اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں سے اس کی منی آ جائے اور وہ اسے اپنے اندر سما لے، جہاں سے وہ کبھی اس سے دور جانے کا سوچ بھی نہ سکے اور نہ ہی کوئی دوسرا انہیں الگ کرنے کی کوشش کرے۔ میرا وعدہ ہمیشہ ادھورا رہ جاتا ہے، میں وعدہ وفا نہیں کر پاتا، میں آپ سے کیا گیا وعدہ وفا نہیں کر پایا موم، مگر اس بار میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا منی، میں بہت جلد تمہارے پاس ہوں گا اور تمہیں اس سب سے جس نے مجھ سے میرے اپنے چھین لیے بچا کر کہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں کوئی تمہارا نشان تک نہ پا سکے، تب تمہارا ہر راستہ، ہر منزل صرف مجھ تک محدود ہوگی۔ تم نے یہی وعدہ لیا تھا نا مجھ سے، اب یہ وعدہ وفا ہو کر رہے گا منی۔ اس نے سوچتے ہوئے دل میں پختگی سے عزم کیا۔ مجھے معاف کر دینا دانی، میں موم سے کیا پرومس پورا نہیں کر پایا اور تمہیں کھو دیا۔ سوچوں کا رخ یزدان سکندر شاہ کی جانب ہوتے ہی چہرے پر دکھ، اذیت کے تاثرات میں اضافہ ہوا تھا۔ ماضی کے دریچے ایک مرتبہ پھر سے کھل چکے تھے۔ حسن سکندر ہوش میں آئے اور سکندر کو اپنے پاس موجود دیکھ کر ایک سکون کی لہر ان کے وجود میں دوڑ گئی۔ مگر اگلے ہی لمحے وہی سوچیں،
کوڑیالیں سانپوں کی طرح انہیں ڈسنے لگیں۔ بابا اب آپ ٹھیک ہیں؟ کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے یا نہیں؟ ان کو ہوش میں آتے دیکھ کر سکندر نے ان کے ہاتھ تھام کر فکر و محبت سے پوچھا۔ اس کی فکر اور محبت پر ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اگر اسے علم ہوا میں کیسے کام میں ملوث ہو چکا ہوں تو کیا اس کی یہ فکر و محبت میرے لیے قائم رہ پائے گی؟ کبھی نہیں۔ یہ ہر چیز پر کمپرومائز کرے گا مگر اس معاملے میں اس نے نہ آج تک کمپرومائز کیا ہے اور نہ ہی کرے گا۔ یا خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ان کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات دیکھ کر سکندر نے سرعت سے ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے ضروری ہدایات دیں اور چلا گیا۔ سکندر کا دماغ مسلسل اسی بات کو سوچ رہا تھا کہ سارے معاملے کے پیچھے حقیقی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں پڑھ کر حسن سکندر جان گئے تھے کہ وہ کیا سوچ رہا ہو سکتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بیٹوں کو اس ہولناک حقیقت سے آگاہ نہیں کر سکتے تھے، وگرنہ وہ ان سے نفرت کرنے لگتے، اور اسی سوچ نے انہیں اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ بابا آپ پریشان ہیں؟ ان کے چہرے پر پریشانی اور تکلیف کے گہرے رنگ دیکھ کر اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے زبردستی چہرے پر مسکان سجائی۔ مگر آپ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ سکندر کے فکر مند انداز پر ان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بس کچھ تکلیف ہے، ورنہ میں پریشان نہیں ہوں۔ انہوں نے اسے جھوٹی تسلی دی۔ آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں، مگر آپ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس نے فکر مندی سے کہتے ان کا ہاتھ تھام کر اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ اس کی بات کے جواب میں حسن سکندر نے گہری خاموشی اختیار کی۔ کتنی ہی دیر اس پرائیویٹ ہسپتال کے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں وہ دو افراد کی موجودگی کے باوجود خاموشی کا گہرا راج تھا۔ سکندر نے دوبارہ ان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس معاملے پر سے ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ وہ مسلسل اسی بات کو ہر نج تک سوچ رہا تھا تاکہ اپنے باپ کی پریشانی کم کر سکے۔ اگلے ہی دن انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ایک ہی رات میں حسن سکندر کی حالت نازک ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پیلی رنگت اور چہرے پر پسماردگی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے بابا جان آپ کو؟ آپ اتنے ویک اور سک کیوں لگ رہے ہیں؟ بھائی جان، بابا کو کیا ہوا ہے؟ یزدان پریشانی سے کبھی اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، کبھی سکندر کو۔ کچھ نہیں دانی، بس رات کو طبیعت ذرا سی بگڑی تھی، مگر اب ٹھیک ہیں، ڈونٹ وری میری جان۔ اس نے حسن سکندر کے ساتھ بیٹھے یزدان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار سے کہا۔ کیا ہوا تھا رات کو؟ اور یہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، دیکھیں تو۔ اس نے پریشانی سے کہتے گردن گھما کر پیچھے کھڑے سکندر کو دیکھ کر حسن سکندر کے پسماردہ چہرے کی جانب اشارہ کیا۔ دانی میرے شیر، بابا اب ٹھیک ہیں، کیوں بابا جان؟ اس نے یزدان کے کندھوں پر ہلکا سا دباؤ دے کر کہتے ہوئے اپنے باپ کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ بالکل، میں اب ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سکندر کی ہاں میں ہاں ملاتے نرمی سے یزدان کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ آپ نے بریک فاسٹ کیا اور میڈیسن؟ اچانک یاد آنے پر یزدان نے فکر سے استفسار کیا۔ نہیں، ہم اپنے بیٹے کا ہی انتظار کر رہے تھے، اب دونوں مل کر بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے کہتے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے۔ یزدان کو مسکراتا دیکھ کر سکندر بھی مسکرا دیا۔ حزام جا کر رحیم سے کہو کہ آج بریک فاسٹ بیک یارڈ میں لگائے، ہم تینوں وہیں چل کر کرتے ہیں۔ سکندر سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ یزدان سے دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ اوہ گاڈ ارزم، یو آر لکنگ گارجیس، پریٹی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح تمہاری تعریف کروں۔ زرمین جو ارزم کو نکاح کے لیے اس کے روم سے لینے آئی تھی، اسے دیکھ کر مبہوت ہوتی جوش سے اسے سراہتے ہوئے بولی۔
اس کے بے ساختہ و معصوم انداز پر ارزم مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ یو آر لکنگ لائک اے پرنسس۔ زرمین کے تعریف کرنے پر اس نے خود کو دیوار گیر آئینے میں دیکھا تو ایک پل کو وہ خود بھی مبہوت رہ گئی۔ وہ اس ڈریس میں حقیقتاً کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آج تو برفانی لنگور کام سے گیا، اس نے ارزم کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اس کی بات سن کر ایک سرخ لہر ارزم کے چہرے پر دوڑ گئی۔ اسے بلش کرتے دیکھ کر زرمین ہنستے ہوئے اس کے گلے لگی۔ ارزم ڈیئر، آئی ایم سو ہیپی فار بوتھ آف یو۔ زر بہت اچھا، بہت محبت کرنے والا، کیئرنگ انسان ہے، وہ تمہیں ہمیشہ بہت خوش رکھے گا۔ بیسٹ آف لک۔ تھینک یو سو مچ زرمینے، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے زرمین کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اسے شدت سے شکریہ بولا اور اسے ایک نظر اوپر سے نیچے دیکھتے سراہا۔ زرمین نے باٹل گرین ٹخنوں سے کچھ اوپر فلیئر سونگ سوٹ پہن رکھا تھا، جس سے اس کی سفید میدے جیسی رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ بال آگے سے خوبصورت ڈیزائن بنا کر باقی کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ ڈریس کے نیچے اس نے ٹرینڈ کے مطابق ہیلز پہننے کی بجائے اپنا مخصوص انداز ہی فالو کرتے ہوئے سنیکرز پہن رکھے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میک اپ سے پاک چہرہ لیے سادگی میں بھی وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینکس ٹو یو ٹو، اور یہ سب اسے مت بتانا کہ میں نے اس کی تعریف کی ہے، ورنہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جانا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ بیچارہ اپنے نکاح کے دن ہی ہاسپٹل پہنچ جائے۔ زرمین نے چہرے پر سادگی اور معصومیت سجاتے ہوئے کہا، مگر ہیزل گرین آنکھیں شرارت سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کی بات سن کر ارزم نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، اور ہاں، اگر وہ تمہیں ذرا سا بھی ڈسٹرب کرے تو مجھے بتانا، پھر دیکھنا میں کیسے اس کا علاج کرتی، اوکے؟ ارزم ہنستی ہوئی سر ہلا گئی۔ اتنے میں گل رخ کمرے میں داخل ہوئیں۔ زرمینے، میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ ارزم کو لے کر آؤ، اور تمہیں میں خود لینے آئی ہوں۔ اٹس ناٹ فیئر، سب انتظار کر رہے ہیں، چلو۔ انہوں نے زرمین کو گھورتے ہوئے کہا، مگر جب ارزم کو دیکھا تو ایک پل کو ساکت ہوئیں۔ ماشاء اللہ، وہ پیار سے بے ساختہ کہتی اس کی جانب بڑھی اور اس کی سبھی پیشانی چومی۔ وہ اسی لیے دروازے کی جانب بڑھیں کہ زرمین کے جواب پر پھر سے رک گئیں۔ ممی، آفٹر آل آپ نے مجھے بھیجا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس نے مجھے پر خاصا زور ڈالا۔ ارزم اور گل رخ دونوں اس کی بات پر مسکرا دیں۔ کیا ہوا ممی، اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی کیا؟ گل رخ کو اپنے پیروں کی جانب دیکھتا پا کر اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ زرمینے، کب سدھرو گی؟ اس ڈریس کے ساتھ یہ شوز پہنتے ہیں؟ انہوں نے اسے ٹخنوں سے کچھ اوپر پہنے لانگ گرین ڈریس کے ساتھ سنیکرز پہنے دیکھ کر جھاڑ پلائی۔ اوہ کم آن ممی، اٹس فیشن۔ اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈز توڑتے آنکھیں پٹپٹائیں۔ یہ کیژول فیشن ہے، اور آج زر کا نکاح ہے۔ زرمینے، کیا ہو گیا ہے تمہاری ڈریسنگ سینس کو؟ وہ اس سے عاجز آئی ہوئی لگ رہی تھیں۔ ممی، آپ جانتی تو ہیں کہ میں ہیلز نہیں پہنتی۔ آئی ایم کمفرٹیبل۔ اس نے کسی بچے کی طرح انہیں مناتے ہوئے ان کی گردن کے گرد لاڈ سے بازو حائل کیے۔ نو مور ایکسکیوزز زرمینے، ابھی چینج کرو۔ انہوں نے اس کے بازو اپنے گلے کے گرد سے ہٹاتے ہوئے تنبیہی انداز میں کہا۔ ممی پلیز، میں اسی میں کمفرٹیبل ہوں نا، اس نے معصومیت سے کہتے گردن ایک جانب گرائی۔ ارزم، تم ممی کو کہو نا، میں ہیلز پہن کر گر جاؤں گی۔ اس نے ارزم کے ہاتھ تھامتے ہوئے منت کی تو وہ مجبور ہو گئی۔ آنٹی، اگر یہ اس میں کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے تو اٹس اوکے، یہ ایسے ہی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اسے خوبصورت لگنے کے لیے کسی ٹرینڈ یا فیشن کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے زرمین کو پیار سے دیکھتے ہوئے گل رخ کو کہا تو اس کے کہنے پر انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑا۔
مگر زرمین کو گھورنا نہیں بھولی تھی۔ اس کو کہاں کسی کی گھوری کی پرواہ تھی۔ تھینکس۔ اس نے ارزم کے کان میں سرگوشی کی اور گلے رخ کے ساتھ اسے باہر لے آئے جہاں نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ پورے لان کو سفید ہائیڈرنجاز، پنک چیری بلاسمز اور کلالیز سے سجایا گیا تھا، جس سے کئی کنال پر پھیلے لان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ ساری ارینجمنٹ زرجان نے خود کروائی تھیں اور اس وقت گرے کاکٹیل اٹائر پہنے ارزم کے انتظار میں بیٹھا نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ سامنے سے ارزم کو پیروں تک آتے گلابی بال گاؤن میں حجاب لیے گلابی چہرے کے ساتھ گلے رخ اور زرمین کے حصار میں آتے دیکھ کر وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ نکاح کے لیے دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا گیا تھا۔ زرجان اب تک اسے ہی دیکھتے جا رہا تھا۔ اذلان نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کے بازو کو ہلایا تو زرجان ہوش کی دنیا میں قدم رنجہ کرتے ہوئے سر میں ہاتھ پھیر گیا۔ اذلان سر ہلاتا مسکرا دیا۔ ارزم درانی ولد ہمدان درانی، آپ کو زرجان خان بنگش ولد عالم خان بنگش، سکہ راج الوقت بعوض حق مہر 50 لاکھ روپے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب کی آواز پر ارزم کی ہتھیلیاں نم ہوئیں۔ قبول ہے۔ کچھ پل کے توقف کے بعد اس کی پھنسی ہوئی آواز نکلی۔ اپنے بابا کو یاد کرتے ایک آنسو اس کے پیازی گالوں پہ بہہ نکلا۔ ایجاب و قبول کے بعد مبارک سلامت کا شور اٹھا اور دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا۔ نکاح مبارک ہو۔ زرجان کی گمبھیر آواز پر وہ گلا تر کرتی زرجان سے کچھ فاصلے پر ہو کر بیٹھی۔ زرجان نے اس کے گریز پر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارزم کی بیٹ مس ہوئی۔ مجھے مبارک نہیں دوگی؟ اس کی خاموشی پر زرجان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ارزم سٹپٹاتی ہوئی چہرہ نیچے جھکائے انگلیاں چرخا رہی تھی۔ زرجان کے ہاتھ پکڑنے پر اس کا دل پوری 100 کی سپیڈ سے دوڑ رہا تھا اور اس سے امید کر رہا تھا کہ وہ نارملی اسے جواب دے گی۔ ارزم نے گلا تر کرتے لب دبا کر اس کو جواب دینے کا سوچا کہ اتنی دیر میں زرمین ہاتھ میں موبائل لیے ان کے پاس آ گئی۔ ارزم نے شکر ادا کیا۔ ماہی اور مومن ویڈیو کال پر تھے۔ انہیں بلایا تھا مگر وہ دونوں ہنی مون پر ہونے کے سبب نہیں آ پائے تھے۔ فادی اور حیدر بھی مصروفیات کے سبب نکاح میں شامل نہیں ہو سکے تھے مگر شادی میں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ کھانے کے بعد فوٹو سیشن شروع ہو گیا اور زرجان مسلسل اس تقریب کے ختم ہونے کے انتظار میں تھا جو بالآخر رات کے وقت جا کر ختم ہوئی تھی۔ مانو، ایک کام کرو گی میرا؟ فنکشن سے فارغ ہو کر جب سب آرام کی غرض سے اپنے کمروں میں جا چکے تھے تو زرمین کو اس کے کمرے میں جانے سے پہلے ہی بازو سے پکڑ کر روکا۔ زرمین جو زرق کا ہاتھ پکڑے اسے ساتھ لیے اپنے کمرے میں جانے لگی تھی، زرجان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زرق جانی، آپ چلو، آنی آتی ہیں۔ زرجان نے زرمین کے کمرے کا دروازہ کھول کر زرمین کے ہاتھ سے کاٹن کینڈی لے کر اسے پکڑاتے ہوئے اسے پیار سے اندر بھیجا۔ تم ارزن کو لان میں لے کر آؤ گی؟ زرق کو کمرے میں بھیج کر وہ زرمین سے مخاطب ہوا۔ زرمین نے لب دبائے شرارت سے اسے دیکھا۔ خبردار جو کوئی شرارت کرنے کا سوچا۔ ہیزل گرین آنکھوں میں ناچتی شرارت کو دیکھ کر زرجان نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، پلیز تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے زرمین کا ہاتھ پکڑ کر تمیز سے منایا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔